آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات کے حوالے سے کوئی بھی صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود نہیں ہے۔ البتہ یہ بات موجود ہے صحیح سند کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے اور پیر کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور مہینہ جو تھا وہ ربیع الاول کا تھا، یعنی ربیع الاول کو ہی مہینے کو پیدا ہوئے اور ربیع الاول کے مہینے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وفات ہوئی۔ باقی جو یہ بات مشہور کر دی گئی ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج کیا وہ 10 ہجری کو کیا اور ذی الحجہ آخری مہینہ تھا، تو ذی الحجہ، اس کے بعد محرم، پھر صفر، تو ان تینوں مہینوں کو آپ کسی بھی سیکوینس میں رکھ لیں، یعنی تینوں کو 30 کا رکھ لیں، 2 30 کے، 1 29 کا، 2 29 کے، 1 30 کا رکھ کے دیکھ لیں تو 12 ربیع الاول کو پیر کا دن نہیں آ رہا، جبکہ یہ چیز موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی پیر کے دن ہوئی ہے، تو اس اعتبار سے 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن نہیں ہے۔ ہاں، اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے 12 ربیع الاول، دیکھیے اس میں نے بتایا نا کہ اس میں جو ہے بہت ساری روایتیں موجود ہیں، اور وہ روایتیں بھی سند کے اعتبار سے انتہائی ضعیف ہے، جس میں 8 بھی ہے، 9 بھی ہے، 11 بھی ہے، 12 بھی ہے، لیکن جو امت ہے وہ کس میں جمع ہوئی ہے؟ وہ 12 ربیع الاول میں ہوئی، تو اس پہ بھی کوئی حرج نہیں ہے اگر امت نے اتفاق کر لیا کہ 12 ربیع الاول ہے تو ہم 12 ربیع الاول کو بھی سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، لیکن سیلیبریشن کا ایک طریقہ جو ہے، جو شریعت نے بتایا ہے، وہ طریقہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور اسی پہ رہتے ہوئے ہمیں سیلیبریشن کرنی چاہیے۔ اب وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیر کا روزہ معمول کے مطابق رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا اللہ کے رسول، آپ پیر کا دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہے، تو اس حدیث کی روشنی میں ہمیں ہر پیر کا روزہ رکھنا چاہیے، لیکن اگر ہم ہر پیر کا روزہ نہیں رکھتے تو ایٹ لیسٹ ہم نے جو 12 ربیع الاول کو جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کا جو جشن منانا ہے تو وہ ہم روزہ رکھ کے منانا چاہیے ہمیں۔ پھر اس کے علاوہ حدیث ہے، ایک روایت اور بھی حضرت انس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، صحابہ کرام کی محفل دیکھی تو خوش ہوئے، پوچھا کہ کیا ذکر کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ اس دنیا میں آئے اور آپ کے طفیل ہمیں یہ دین ملا، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی جو خوشی ہمیں منانی ہے ولادت کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ کے منانی ہے، ذکر و اذکار کر کے منانی ہے، روزہ رکھ کے منانی ہے، تو یہ ہے طریقہ جو شریعت نے ہمیں بتایا۔ اب جو اس کے برعکس ہم کام کرتے ہیں کہ روڈ جیم کر دیتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، تو یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کوئی بھی طریقہ نہیں ہے جشن منانے کا جس میں دوسروں کو اذیت ہو، تو ہمیں اسلامک طریقے سے جشن منائیں اور بھلے سے 12 ربیع الاول کو منائیں، کیونکہ یہ بھی اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر امت ایک تاریخ پہ جمع ہو گئی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کوئی 8 کو منائے، کوئی 9 کو منائے، تاکہ روایت تو 8 اور 9 11 کی بھی ملتی ہیں، تو اس سے اور زیادہ اختلاف ہوتا، تو ہم منائیں 12 ربیع الاول بالکل، لیکن نعت خوانی بھی کریں، لیکن کسی کو دوسرے کو اس سے تکلیف نہ ہو اس کے خیال رکھتے ہوئے، اور ریلیاں نکالنا، روڈ جیم کریں تو بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ باقی نعت خوانی کریں، بیانات کریں، مسجدوں میں اہتمام کریں، گھروں میں اہتمام کریں، اس طریقے سے منانا بالکل جائز ہے اور بالکل ثواب کی بات ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔